بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج لانگ مارچ کا دوبارہ سے پی ٹی آئی نے آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 نومبر کو جو ہے عمران خان صاحب کے قافلے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد آج شاہ محمود قریشی اور باقی لیڈرشپ نے اس کو لیڈ کیا، خطاب بھی کیا، ایڈریس بھی کیا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کب راولپنڈی جو ہے یا اسلام آباد جو ہے یہ لانگ مارچ جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور اس کے ملک کی سیاست کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے کیا وہ مانا جائے گا یا کہ نہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آج آرمی چیف جو ہیں انہوں نے سیالکوٹ کا دورہ کیا اور ساتھ ہی منگلہ کا بھی، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک جو ہے انفارمیشن شیئر کی میڈیا کے ساتھ کہ یہ ان کی الوداعی ملاقاتیں ہیں۔ تو یہ جو افواہیں تھیں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ان کو ڈائی ڈاؤن ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ لندن میں ہیں، وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ مشاورت کی جا رہی ہے۔ آگے آنے والے جو دن ہے نیچرلی دے آر ویری امپورٹنٹ، اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا پچھلی گورنمنٹ نے اس کو منسوخ کر دیا تھا، اب ان کو دوبارہ سے ایشو کر دیا گیا، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ واپس آئیں گے، اور یہاں کی جو ان کی جو پولیٹیکل ایک رول ہے اپنی جماعت کے اندر بھی اور ملک کی سیاست کے اندر بھی، وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اس رول کو دوبارہ سے ری جوائن کریں گے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض الدین شیخ صاحب، معاون خصوصی ہے وزیر اعظم پاکستان کے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لنڈن گئے ہوئے ہیں، اور کچھ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یا ان آپ لوگوں کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے فیصلے لنڈن میں بیٹھ کے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پارٹی کے قائد ہیں، بلکہ وہ پارٹی کے فاؤنڈر ہیں، تو ان سے مشاورت جو ہے وہ ضروری ہے۔ پارٹی کے جو بھی اکابرین ہیں وہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان سے مشاورت کرتے رہتے ہیں، اور ان سے رہنمائی لے کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیصلے پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، پارٹی کی منشا سے ہوتے ہیں، لیکن ان کی گائیڈنس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہی نہیں، قیمتی بھی ہے۔ تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ پارٹی کے قائد ہیں، فاؤنڈر ہیں، ان سے مشورہ کرنا کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی اتحادی حکومت ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح کی حکومت کو چلانا ایک مشکل کام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انتہائی مشکل ٹاسک ہے، لیکن 7 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے جس خوبصورتی سے اس کو ہینڈل کیا ہے اور کسی پارٹی کے قائد کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دیا، ان کی مشاورت سے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس ملک کا مفاد اسی میں تھا۔ جب ہم نے حکومت لی تھی تو یہ سوچ کے لی تھی کہ ہم اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے ریاست بچانے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 7 مہینے میں بہتری آئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ معیشت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عوام کو جو ریلیف دینا تھا ان 6 مہینوں کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے، شاید وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ریکارڈ بھی آپ لوگوں نے توڑ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ معیشت ہے، یہ ایک بڑا مشکل سبجیکٹ ہے۔ جب آپ ایک چلتی ہوئی گاڑی کو ڈی ٹریک کر دیں گے، ڈی ٹرین کر دیں گے، تو اسے دوبارہ ٹریک پہ لانے کے لیے وقت چاہیے ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند مہینوں میں ہی انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی تو سیاست ہی عوام کے سر پہ ہے۔ ہمیشہ جب بھی ہماری پارٹی کی حکومت آئی ہے ملک میں ترقی کے دروازے کھلے ہیں، خواہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ 16 گھنٹے کی تھی، تو مسلم لیگ نے آ کے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ 1700 کلومیٹر لیکن لوڈ شیڈنگ تو آپ لوگوں کے آتے سے پچھلے 3.5 سال میں لوڈ شیڈنگ اتنی نہیں ہوئی تھی جتنے جب آپ لوگ آئے، اور یہ جو ابھی جو گرمیاں گزری ہیں انفارچونیٹلی اس میں تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی۔ ایک طرف لوڈ شیڈنگ، دوسری طرف بل جو ہے وہ 300 گنا جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو دیے گئے، تو ڈیفینیٹلی عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ تو تھی نا، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں نے جانا جو ہے اس کو پریفر کیا کہ بھئی یہاں پہ تو جو ہے ہم جس تبدیلی کی ہم سوچ رہے تھے کہ نئی گورنمنٹ آئے گی تو ہمیں ریلیف ملے گا، وہ نہیں ملا۔ جب مسلم لیگ کی حکومت نے حکومت چھوڑی تھی 2018 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ 1100 ارب روپے تھا، اور آج وہ 2400 ارب ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ تو کیا یہ کب تک ہمیں یہ کام چل سکتا ہے؟ آخر اس کا بوجھ عوام پہ تو پڑنا تھا۔ حکومت کو اور مسلم لیگ کو پورا احساس ہے کہ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کو دور کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ یہ بجلی کا سوئچ نہیں ہے کہ آن کریں گے اور بجلی آ جائے گی۔
माली हालात को बेहतर करने के आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन गैस की देखें लोड शेडिंग है काफ़ी शदीद, अब इस वक्त सर्दी शुरू हो चुकी है। दूसरा ये है कि मुल्क की माली हालात ठीक नहीं है, आवाम के ऊपर तो आप लोगों ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगा दिया, आप लोगों ने जो है वो पास ऑन भी कर दिया। डेफिनेटली IMF का एक इसके अंदर शिक भी होगी कि आपने पास ऑन करना है, कोई सब्सिडी नहीं देनी एनर्जी के ऊपर, और होनी भी नहीं चाहिए। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी का नुकसान हुआ माजी के अंदर। लेकिन आपकी इतनी बड़ी काबीना, इतने ज़्यादा मुआवन खुसूसी जो हैं वज़ीर आज़म ने अपने साथ लगा ली हैं, सो ये भी तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपने अखराजात को भी तो कट डाउन करना चाहिए ना उसको। जहाँ तक मुआवन खुसूसी की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी और अपने चंद दोस्तों को बता सकता हूँ कि हमने तहरीरी तौर पे हुकूमत को कहा है कि हम किसी किस्म की सहूलत नहीं लेंगे। मैं इस वक्त एजाजी तौर पे हूँ, मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता, मैं कोई हाउस रेंट नहीं लेता, इसी तरह मेरे चंद दोस्त और हैं वो भी नहीं लेते। तो रोल क्या है फिर आपका? रोल हमारा ये है कि हम लोगों के जो मसाइल हैं वो हुकूमत के इल्म में लाते हैं। मेरा ताल्लुक साउथ से है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मतलब वो मावन खुसूसी बन के ही मसाइल हुकूमत तक लाए जा सकते हैं, एज MNA नहीं लाए जा सकते? नहीं, वो उसके नतीजा ये होता है कि लोगों से अप्रोच बढ़ जाती है, लोगों के कामों में आसानी होती है और प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात में आसानी हो जाती है कि हम इलाके के जो मसाइल हैं उनके इल्म में लाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका हल किया जाए। बहुत शुक्रिया फयाजुद्दीन शेख साहब, मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान। नाज़रीन हमारे साथ थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तैमूर खान झगड़ा साहब, आप वज़ीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के। बहुत शुक्रिया, और आप अपनी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा भी हैं। शुक्रिया तैमूर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब के ऊपर जो अफसोसनाक एक हमला हुआ था 3 नवंबर को, आज दोबारा से लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है वज़ीराबाद से, द प्लेस जहाँ से ये सिलसिला जो था वो टूटा था। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में अवाम जो है वो उसी तरह इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी जैसे कि खान साहब की मौजूदगी में होता था? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल बनेगी। अगर हम इस बात पे तबसरा ना करें कि 10 लोग ज़्यादा थे या 10 लोग कम थे, आज भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टर्नआउट था और आपने देखा है कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज की है और पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी साथ में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मार्चेस हो रहे हैं और खान साहब को सुना जा रहा है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में कहना पड़ती है वो ये कि देखें, खराज तहसीन पेश करना पड़ता है कि इमरान खान को आज से 7 दिन पहले गोली लगी थी, लेकिन इमरान खान वो लीडर है जिनका वो स्टेमिना है कि वो एक हफ्ते के अंदर अपने मुल्क की खातिर दोबारा से वो सियासी एक्टिविटीज़ करने पे दोबारा से वो शुरू हो गए जो उनके ख्याल में उनके मुल्क के फ़ायदे में। और कौन सा दूसरा लीडर है जो पाकिस्तान में ये करेगा, क्योंकि हम तो इस चीज़ के आदी हैं कि जो लीडर्स 2-3 दिन के लिए जेल में चले जाते हैं तो उनके प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है और वो 3-3, 4-4 साल के लिए अपने फ्लैट्स में लंदन पहुंच जाते हैं। तैमूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो पिछले चंद रोज़ के अंदर एहतजाज होता रहा इन सराउंडिंग ऑफ इस्लामाबाद, ख़ासकर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न के अंदर होता रहा, उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और ज़ाहिर है कि आमदोरफ्त बंद हो गई, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए, मरीज़ों को परेशानी हुई। आप लोग एक हकीकी आज़ादी का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके बाहर निकले हुए हैं। उस आज़ादी के अंदर अगर आप लोगों की जो आज़ादी का जो तरीक़ेकार है उसमें अगर लोगों को परेशानी हो, मरीज़ों को परेशानी हो, लोग अपने काम जो है वो टाइम पे ना कर सकें, बच्चे तालीम को जारी ना रख सकें, तो क्या ये जो तरीक़ेकार है आप लोगों का ये सही है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ कि जो एक कांस्टेंट प्रोपेगेंडा हुआ है कि पीटीआई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करता, पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। हमारे सारे प्रोटेस्ट पुरअमन है, हमारे पार्टी का कल्चर पुरअमन है, मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है। दूसरी चीज़ ये कि पूरी कोशिश होती है कि कल जो कुछ टेक्सला के करीब हुआ, हसन अब्दाल के करीब हुआ, जी, वो आपके अपनी पार्टी के लोग हैं, दे वर नॉट पीसफुल।
They were trying to kill each other, unfortunately. जहाँ पे इंडिविजुअल इंसिडेंट्स होते हैं, आपस में वर्कर्स के इश्यूज होते हैं, कहीं कहीं जो वो हो जाता है, सबसे पहले हम खुद पॉइंट आउट करते हैं. लेकिन अगर आप ये देख लें कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़े पार्टी के लीडर, जिनको 4 जगह पे गोली लगी है एक पांव में, एज ए विक्टिम उनकी मर्जी का FIR दर्ज करने का मौका नहीं दिया जाता. वो मौका आपको कौन दे? आप you're ruling the province. We're not ruling the country. बट जहां पे ये हुआ है, जाए बकुआ जो है, पुलिस है, इदारे हैं, गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी जो वहां पे मतलब जो काबीना है, वो सारे लोग आपके अपने हैं. आप किससे शिकायत करना चाह रहे हैं? इस पे बात काफी हो गई है ना जी, सबको पता है. रिस्पॉन्सिबली बात कर रहे हैं, इसलिए जो है वो गिन चुन के अल्फाज ढूंढ रहे हैं. लेकिन आप देख लें कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क की गवर्नेंस का, प्रोविंस तो रूल कर रहे हैं, उस प्रोविंस में IG उस सूबे का नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क बन गया जहां पे किसी भी एंटिटी के पास, किसी भी स्टेक होल्डर ग्रुप के पास जो वो काम करता है उसका फुल इख्तियार नहीं होता. अच्छा तैमूर साहब, आप आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर यू. यू आर वेरी आर्टिकुलेटेड पर्सन, माशाल्लाह, यू आर वेरी वेल वर्स, वेल एजुकेटेड. मुझे ये बताएं कि जब तक आपके वज़ीर आज़म आई मीन इमरान खान साहब व्हेन ही वाज इन द पावर, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी. अब जब भी उनसे सवाल किया जाता है वो कहते हैं नैब भी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, बट शहजाद अकबर को लगाए रखा यहाँ पे उन्होंने. अब और अमेरिका में जाके वो ऐलान करते रहे कि मैंने कहा था कि मैं शाहिद खाकान को जेल में डालूंगा, मैंने उसको जेल में डाल दिया. अब वो कहते हैं जी कि लोग जो है वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर, एहतसाब भी कोई नहीं चाहता. फिर वो कहते हैं पावर्स भी मेरे पास नहीं थे. अगर इमरान खान साहब जो थे वो पावरलेस थे, उनके पास इख्तियार था, इख्तियार नहीं था, तो ही शुड हैव लेफ्ट. व्हाई ही वाज फाइटिंग ऑन द 9th of April? किसके लिए वो फिर जंग कर रहे थे कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कायम रहूं? पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के लिए. इससे बेहतर कोई वजह है? परफेक्ट सिस्टम कोई नहीं होता, और ये दोनों रियलिटीज एक वक्त पे बिल्कुल सच हो सकती हैं. जब आप एक जॉब के अंदर होते हैं आपको कॉल आउट करना पड़ता है, और खान साहब ने सबसे पहले तो एहतसाब किया हमारा, अपनी टीम का कंटिन्यूअसली किया. बहुत सी चेंजेस गवर्नमेंट में आई जो पहले नहीं आई थी. जहां पे इकोनॉमी की मैनेजमेंट थी, ऑपोजिशन के सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद, कोविड जैसे 1 in 100 year पैंडेमिक में पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% पे ग्रो की, और जैसे ही ऑपोजिशन की पार्टीज आई उनके सारे जो क्लेम्स थे वो सारे एक्सपोज हो गए. बास चीजें जब आप एक कुर्सी में होते हैं तो आप उस तरीके से नहीं कह पाते. तो अब आप हकीकी आजादी जब आप पावर में रह के जब आप कुछ नहीं कर पाते, तो पावर में दोबारा आने की फिर जरूरत क्या है कि आप अब हकीकी आजादी का एक स्लोगन लेके चल रहे हैं, बट यू नो दैट आवर सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू परफॉर्म द वे यू वांट टू परफॉर्म इन दिस कंट्री. देखिए, याद रखें कि खान साहब जो आज भी कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली कह रहे हैं. अच्छा तैमूर साहब, मुझे ये बताएंगे, वफाक ये कह रहा है कि जी 2 इकाइयां जो हैं मुल्क की, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वो वफाक के ऊपर जो है वो हमला आवर हो रहे हैं. इसका क्या जवाब देंगे? मैं तो ये जवाब दूंगा कि फिलहाल जो वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सलूक कर रहा है ना, वो शायद तारीख में नहीं हुआ होगा. जून से मैं उनके पास जा रहा हूं कि पॉलिटिकल इश्यूज एक साइड को रखें. वफाक की एक जिम्मेदारी है और हमारी एक जॉइंट जिम्मेदारी है कि मुल्क को फाइनेंशियली एक साथ चलाएं. हमें कबायली अजला के बजट में आखिरी क्वार्टर में 20 अरब रुपए की कटौती होती है, और इस साल शायद आपको पता हो या आपको पता ना हो कि जो ग्रांट वफाकी हुकूमत ने सेट किया है वो पहली बार इंजमाम के बाद ना सिर्फ कम हुआ है लेकिन तनख्वाहों का बजट भी नहीं पूरा करता. जो हमारे जैसे छोटे सूबे के लिए
ایک ہماری ہائیڈرو پاور پیمنٹس کی امپورٹنس ہے. یہ پہلی حکومت ہے تاریخ میں جس نے 1 روپے نہیں دیا. اور آج مجھے پتا چلا, آج ہم نے ایک یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی, کہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے تاریخ میں جو کہ صوبوں کو NFC کا شیئر بھی, جو آئین میں کبھی ڈسپیوٹ نہیں ہوا, وہ بھی پورا نہیں دے رہی. 28 ارب روپے کے ہمارے بقایا جات ہیں. میں نے آج خان صاحب کی تقریر نہیں سنی کیونکہ جو وفاق کوشش کر رہی ہے ہمیں بینکرپسی میں ڈالنے کا, اس کو ناکام کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ناکام کریں گے. That's good. مجھے یہ بتائیں کہ وفاق کو ڈیفینیٹلی جو صوبے کا حق ہے, کوئی بھی وفاق کے اندر, حکومت کے اندر ہو, اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ صوبوں کو ان کا حق ضرور دے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ آئے تھے 2013 میں, اس وقت صوبے کا ٹوٹل ڈیٹس جو تھے وہ کتنے تھے اور آج کتنے ہیں؟ اس وقت جی ڈیٹس تھے تقریباً 100 ارب روپے, اور وہ ہمارے بجٹ کا تھے تقریباً 35% حصہ, اور آج ہیں وہ تقریباً 350 ارب روپے, اور وہ ہمارے بجٹ کا ہے 25% حصہ. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ 800 سے 900 ارب ہے؟ یہ پھر پروپیگنڈا ہے آپ لوگوں کے خلاف؟ یہ غلط فگرز کسی نے کوٹ کیے تھے فیوچر پراسپیکٹیو ڈیٹ دیکھ کے, جو کہ اس وقت بھی میں نے کلیئر کر دیا تھا. دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری ساری جرنلزم ابھی جرنلزم کم اور اپنے پوائنٹ کو پروف کرنا زیادہ بن گئی ہے. صحیح. 4-5 بار میں نے کلیریفائی کیا ہے, لیکن مجھے تو فخر ہے کہ نہ صرف ہم نے ڈیٹ کا ریشو 9 سال میں کم کیا, بلکہ تینوں بڑے صوبوں میں سب سے کم ہے. آخری سوال کروں گا. 3 نومبر کو جب انفارچونیٹ واقعہ ہوا, عمران خان صاحب فارمر پرائم منسٹر پہ جب قاتلانہ حملہ کیا گیا, تو پشاور میں جس قسم کی سینز جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے کہ کچھ امپورٹنٹ جو آفیسز ہیں یا ہماری جو سمبل ہیں کچھ سلامتی کے, اس کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ آپ کے ورکرز کرتے رہے, وائی یور گورنمنٹ واز ناٹ ایبل ٹو اسٹاپ دیٹ؟ دیکھیے 2-3 چیزیں. آپ کا جو اشارہ ہے وہ 1-2 ویڈیوز کی طرف ہے. ایک کور کمانڈر کے گھر کے سامنے ہوا تھا, ہم کچھ MPAs نکلے تھے, ہم نے اپنا پروٹیسٹ روک دیا تھا. یہ میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں. شاید ہونا بھی نہیں چاہیے تھا, لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے وقت میں جب لوگوں کے جذبات بالکل ہائٹ پہ ہوتے ہیں, تھوڑی سی لچک, تھوڑی سی برداشت ہم سب کو دکھانی چاہیے. بہت شکریہ تیمور جگڑا صاحب, خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ اور مرکزی رہنما ہیں PTI کے, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر عباس صاحب, سینئر صحافی ہیں, ایک پرسن ہیں, بولڈ نیوز سے آپ منسلک ہیں. بہت شکریہ امیر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو سوال کریں گے کہ آج آرمی چیف جو ہے وہ سیالکوٹ اور منگلا کا انہوں نے دورہ کیا, آفیسرز اور جوانوں سے خطاب کیا, اور ISPR نے جو ان کے وزٹ کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کی ہے میڈیا کے ساتھ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے الوداعی جو دورے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. سو ڈیفینیٹلی جو افواہیں ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پچھلے چند ماہ اور خاص کر پچھلے چند روز سے گردش کر رہی تھیں, یعنی اقتدار کے ایوانوں کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی, وہ اب دم توڑ دینی چاہیے؟ جی بہت شکریہ وحید صاحب. توڑ تو دینی چاہیے, لیکن بڑے معتبر لوگ اور بہت باخبر لوگ بھی اسلام آباد میں ابھی تک اس بات کو یقین کے طور پر لے رہے ہیں کہ شاید آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل جائے. اور یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ آج چونکہ اب تو 10 نومبر کا دن بھی مکمل گزر گیا, ابھی تک اطلاعات یہ ہے کہ شاید نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو سمری ہے وہ ابھی تک حکومت پاکستان کو موصول نہیں ہوئی ہے. اس کا جو بھی طریقہ کار ہے اس میں منسٹری آف ڈیفنس اور پھر GHQ کے درمیان جو طریقہ کار یا رابطہ کار ہے, ظاہری بات ہے جب آپ سمری بھیجتے ہیں تو پرائم منسٹر بھی کچھ دن لیتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے پہ. وہ ہر آفیسر جو اس میں 3-5 نام تجویز کیے جاتے ہیں ان پہ وہ غور کریں گے اور اس کے بعد وہ کسی مرحلے پر پہنچیں گے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ملک میں اس وقت سیاسی ہیجان بھی اس نوعیت کا ہے کہ, اور معاشی بے چینی بھی, کہ جس کا براہ راست تعلق ہے اس وقت پاکستان میں اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ. تو جب ہم جانتے ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ اتنی اہم ہے نہ صرف ہماری فوج کے لیے بلکہ ہماری سیاست اور ہماری معیشت کے لیے بھی,
تو اب تک اس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں یہ ابہام دور ہو جانا چاہیے تھا, سمری موصول ہو جانی چاہیے تھی حکومت کو. لیکن فیڈرل منسٹرز جو ہیں اور جو حکومتی لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 3rd week آف نومبر جو ہے وہ سارا پروسیس جو ہے اس کو شروع کر لیا جائے گا. تو ابھی ظاہر ہے کہ وی آر ان دا 2nd week آف نومبر. دیکھیں شروع کرنے کو تو وہ 4تھے ویک میں شروع کرتے ہیں, یعنی 29 نومبر کو اپوائنٹمنٹ, 29 نومبر آخری دن ہے موجودہ چیف کا. پرائم منسٹر چاہے تو 28 تاریخ کو لگا دے. صحیح. لیکن جو معروضی حالات ہیں وہ حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ آپ اس ابہام کو دور کر دیں. پہلا کہ کیا یہ آرمی چیف ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے, اور دوسرا کون آرمی چیف آئے گا. اچھا, پھر یہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ عمران خان اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں. نواز شریف نے یہ کہا, یعنی جو پارٹی قائد ہے انہوں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنا آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں. تو بھائی آپ مت لگائیں نا اس کی مرضی کا آرمی چیف. کون کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی مرضی کا آرمی چیف لگوائیں؟ آپ اپنی مرضی کا لگائیں, لگا تو دیں, بتا تو دیں. اچھا, ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور سیریمنی ظاہری بات ہے اپنے وقت پر ہوگی جب موجودہ چیف کی مدت ختم ہوگی اور نائب چیف آئیں گے. صحیح. لیکن اب تو صرف اس میں دیکھیں 17-18 دن باقی ہیں, اور ابھی بھی آپ کو بتاؤں 17 نومبر تک کوئی امکان نہیں ہے کہ اگلے آرمی چیف کا نام اناؤنس ہوگا. 17 نومبر تک. لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر اگر ایک جو پروسیس ہے اس کے بارے میں اگر وہ خود اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں الوداعی, تو اٹ مینس کہ ظاہر ہے کہ the new army chief has to come. سو آئی تھنک کہ یہ جو بار بار سوال اٹھتا ہے جی کہ ایکسٹینشن کی اور اس کی جو خبریں ہیں, آئی تھنک اگر وہ خود یہ بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میسج. ہمیں جو وہ کہہ رہے ہیں ہم یقینی طور پہ ایک ذمہ دار شخص کے منہ سے جب ایسے الفاظ نکلتے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کور کمانڈر جن کے بارے میں یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ ان کو آرمی چیف لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے, اور کچھ کہہ رہے ہیں لگا دیں, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں لگا دیں. میں آپ کو ذاتی اور بڑے معتبر ذرائع سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے چند دن پہلے یہ کہہ دیا ہے اپنے قریبی لوگوں کو, اپنے رفقا کو, کہ میں اگلے مہینے ریٹائر ہو رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگی, لیکن ابہام کو دور کرنے کے لیے کچھ کنکریٹ سٹیپس لیے جاتے ہیں. اگر حکومت وہ لے لیتی تو بہت اچھا ہوتا. So you're referring to the political, جی ظاہر ہے پرائم منسٹر از ان لنڈن اور وہاں پہ وہ مشاورت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ایوری بڈی نوز اٹ کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ جو ہے وہ نہ کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کے بھی ہیڈ ہیں اور پھر اس میں پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بھی ہیں, بٹ مین جو شہباز شریف صاحب کی جو سورس آف سپورٹ ہے یا سورس آف ایڈوائز ہے وہ سورس آف ڈیسیژن میکنگ ہے وہ نواز شریف ہی ہیں, اور سب کو یہ جانا چاہیے, اور میرا خیال ہے سب جانتے بھی ہیں. جی ہاں بالکل. اور ابھی تو آج شام میں آپ کے پروگرام سے کچھ دیر پہلے نواز شریف صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا گیا ہے. جی. اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب نواز شریف کی واپسی کا بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے. اور جو میری اطلاع ہے نواز شریف اور شہباز شریف میں یہ فیصلہ طے پایا ہے کہ ہم کسی صورت میں عمران خان کا کوئی مطالبہ نہیں مانیں گے. ہم وہی فیصلے کریں گے جو ہماری مرضی ہو. یہ الفاظ ہیں, جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہی فیصلے کریں گے, ہم عمران خان کے پریشر میں نہیں آئیں گے. چلیں اب مجھے یہ بتا دیں کہ ارشد شریف شہید جو ہمارے ساتھی تھے, اللہ ان کو اعلیٰ درجات ان کو عطا فرمائے جنت الفردوس میں, ان کے ساتھ جس طرح کا واقعہ پیش آیا اب ریسنٹلی, ایک تو یہ ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے پروسیسز چل رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ کچھ ایسی میڈیا کے اوپر چیزیں آئیں, تصاویر آئیں, کچھ میسج انفارمیشن شیئر کی گئی ہے کہ جس میں رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی 2-3 روز پہلے جو ایک پریس کانفرنس کی, ان سے سوال کیا گیا تھا ٹیم کے حوالے سے جو کینیا گئی, انہوں نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے ان کی تحقیقات کے حوالے سے ان لوگوں تک پہنچنا جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے جو اس ساری کارروائی کے اندر شامل تھے؟ بھائی صاحب اس کیس سے جڑے ہوئے بہت ہی اہم ترین اور بہت ہی معتبر ترین ذرائع سے جو میری ذاتی بات ہوئی ہے میں وہ معلومات آپ کے سامنے رکھ دوں گا.
پہلی بات تو یہ کہ وربلی حکومت پاکستان کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے، بلکہ یہ ٹارگیٹڈ کیس ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا یہ اساسینیشن ہے. ٹھیک. اور یہی بات جب یہ رپورٹ باضابطہ طور پہ تحریری صورت میں حکومت کو جمع کروائی جائے گی تو یہی بات اس رپورٹ میں لکھی جائے گی. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جب ہماری ٹیم کینیا پہنچی تو انہوں نے وقار احمد اور خرم احمد سے رابطہ کیا اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی. ٹیم خرم احمد کو لے کر جائے حادثہ پر گئی. خرم چونکہ واحد عینی شاہد ہے اس پورے واقعے کا، اور کینیا کی پولیس کے لوگ ہیں، لیکن ہماری طرف سے خرم احمد سے ہماری انویسٹیگیشن ٹیم نے اس پورے واقعے کو ریکنسٹرکٹ کروایا کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، گاڑی کیسے آئی، کیسے رکی، فائرنگ کیسے ہوئی، گاڑی کیسے بگائی، یہ پورا سینیریو ریکنسٹرکٹ کر اس کی تمثیل کاری کروائی گئی. ٹھیک. اور یہ چونکہ خون ناحق ہے اور قدرت کا اصول ہے کہ خون ناحق چھپا نہیں رہ سکتا، میں اب آپ کے سامنے ایک ایسا ثبوت رکھنے جا رہا ہوں اس کیس سے متعلق. پہلی دفعہ شاید یہ بات ریویل ہوگی کسی چینل پہ. ارشد شریف کی کمر میں ایک گولی کا سوراخ. جب آپ، جس طرح میں اس وقت ایک کرسی پر، ایک سیٹ پر تشریف رکھتا ہوں، آپ ایک کرسی پر تشریف رکھتے ہیں، عموماً جو بڑی گاڑی ہوتی ہے، جس گاڑی میں ارشد شریف سوار تھے، اس گاڑی کی پشت بھی بڑی ہے، اس گاڑی کی سیٹ بھی بڑی ہے، اور آپ کی گردن کے اور سر کے پیچھے ہیڈ ریسٹ ہوتی ہے. چھپا ہوتا ہے یہ. اب ارشد، جی، باڈی چھپی ہوتی ہے اس سیٹ کے پیچھے. باڈی چھپی ہوتی ہے. اب قاتل نے انتہائی کمال سکرپٹ لکھا، لیکن چونکہ خون ناحق تھا اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ خون ناحق کو ظاہر کرتا ہے، ارشد شریف کی کمر میں جو گولی لگی ہے، بقول اس واقعے کے سکرپٹ کے، جو سکرپٹ بتایا گیا، گولی پچھلی طرف سے لگی، اور اگر وہ پچھلی طرف سے لگی تو اس کو ارشد کی کمر تک پہنچنے کے لیے گاڑی کی سیٹ کو چیرتے ہوئے آنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں کہ سیٹ بالکل ٹھیک ہے، پر ارشد بیٹھے اس سیٹ میں کوئی سوراخ نہیں ہے. صحیح. اس سیٹ میں اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا اس بات کا کہ ارشد کو مار کے اور گاڑی میں بٹھایا گیا. صحیح. اور کینیا کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ انکشاف ہوا ہے کہ کینیا کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں ٹارچر کا کوئی ایلیمنٹ نہیں، جبکہ پاکستان میں جو کل رات سے انکشافات ہو رہے ہیں اس میں ٹارچر کا ایلیمنٹ ہے. 4 انگلیاں ارشد کی، دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں ان کے ناخن نہیں ہیں. یہ جو ایک چھوٹی انگلی جس کو لٹل فنگر کہتے ہیں، یہ نیلی ہے. عموماً یہ انگلی نیلی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی خون کی بندش ہو یا اس کو دبا کے رکھا جائے. اور ایک ہاتھ کے اوپر اس کی کلائی پہ زخم ہے، چوٹ کا نشان ہے. یہ واقعہ بڑا ہولناک ہے، اور ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کے پاس بیسیکلی مینڈیٹ 2 چیزوں کا تھا. یہ آپ کے دیکھنے والوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ 2 ایشوز پر کرنا تھی. پہلا، کیا یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، اور دوسرا، کیا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. کلر کون ہے، اسیسن کون ہے، وہ معذرت وہ اس مرحلے میں سامنے نہیں آئے گا. ٹھیک. وہ اس کے بعد والے مرحلے میں جو انویسٹیگیشن کا مرحلہ ہوگا اس میں سامنے آئے گا. اور پیر کے روز ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے پاکستان سے، دبئی وہ یو اے روانہ، جی دبئی جا رہی ہے، اور اگلے 2 سے 3 دن وہ وہاں رہے گی. وہاں سے واپسی پر پھر وہ ایک کمپریہنسو رپورٹ پیش کرے گی. ایک بہت اعلیٰ شخصیت وہ ارشد شریف کے گھر تشریف لے کر گئی ہے. ارشد کی والدہ، ان کے بچے، ان کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ چاہیں تو قرآن پاک اٹھا کر لے آئیں، میں قرآن پاک پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ اس کیس میں ہم آخری حد تک جائیں گے، اور ہم اس کیس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کر نہیں ڈیل کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کیس اگر سونپا گیا ہے ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، بلکہ ہم اس کیس کو ہیومنسٹک اینگل سے ڈیل کر رہے ہیں، اور ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ ہم اس کیس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے. جہاں تک میری بات ہوئی ہے مختلف ذرائع سے، جس ڈگر پر تحقیق کی گئی اور جس انداز سے تحقیق کی گئی ہے، اگر کوئی ایسا دباؤ نہ ڈالا جائے جس دباؤ کو برداشت کرنا مشکل ہو ہمارے
तहकीकाती इदारों से या तहकीकाती टीम से, तो आपको FBI या स्कॉटलैंड यार्ड या किसी और इदारे जरूरत की नहीं है। तहकीक की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से ये बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतना कुछ सामने आ चुका है, और जब मजीद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उसमें जाहिर बात है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अरशद साहब की वालदा को बताई गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बताई गई है, उन बातों से और कोई वाकिफ नहीं, चूंकि वो ज्यादा यानी उनका अपना बेटा उनका लखते जिगर, और वो हक रखती थी कि उनको वो मालूमात उन तक पहुंचाई जाए। वो मालूमात सिर्फ उनके पास है, वो मेरा ख्याल हम में से और किसी के पास भी वो नहीं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इस केस के हवाले से वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त में हो जाता है। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।